تو اگلا سوال ہے سر کہ یہ میں نے انٹرنیٹ کی ایک جو اہل سنت کی جو ڈیبیٹ ویب سائٹ ہے نا، وہاں پہ امامت کا آرٹیکل انہوں نے جو اہل تشیع کو علمی جوابات دینے کی کوشش کی تھی، وہاں سے اٹھایا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ امامت نبوت سے بھی افضل ہے، اور یہ دلیل دیا کرتے ہیں اکثر و بیشتر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا نا، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا ہے، لیکن کیا اسی طریقے سے امام بھی جگہ جگہ کہا ہے یا نہیں کہا؟ بلکہ ایک جگہ بھی کہا ہے امام کلیئر طریقے سے، یہ دلیل انہوں نے دی تھی ایک. جی ہاں، وہ ہم آپ کے لیے ثابت کریں گے. دیکھیں، کوئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امام کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ عزیزو، میں آپ کو وہ دکھاؤں، ان کے اپنی کتب میں سے دکھاؤں کہ قرآن میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ ہر طائفہ کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. اچھا، یہ کتاب ہے میرے عزیزو اشاعرہ کے بہت عظیم مفسر جناب فخر رازی کی، التفسیر الکبیر للفخر الرازی، جزء 21 چھاپ مصر، یوم ندعو کل اناس بامامہم. اچھی بات ہے. اس کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں المسئلۃ الثانیہ قولہ بامامہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ ہر امت کو پکارا جائے گا، ہر لوگوں کو پکارا جائے گا ان کے امام کے ساتھ. الامام فی اللغہ، امام کا مقصد ہے لغت میں من اعتم به قوم كانوا على هدى او ضلالة، کہ جو بھی شخص آپ اس کی اقتداء کریں، چاہے وہ آپ ہدایت پہ ہیں یا ضلالت پہ ہیں، گمراہی پہ ہیں، جس کے آپ اقتداء کرتے ہیں. فرعون کا اقتداء کیا تو فرعون آپ کا امام، ٹھیک ہے نا. فالنبی امام امته، بلے، اور فالنبی امام، نبی امت کا امام ہے. وذکروا فی تفسیر الامام ها هنا اقوالا، اور یہاں پر کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، تو اس میں کئی اقوال ہے کہ امام سے مراد کون ہے. الاول، القول الاول نبیہم، امامہم نبیہم، اس سے مراد کون ہے؟ اس امت کے نبی. اچھا، روی ذلك مرفوعا عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے یہ سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ویکون المعنی، اور اس کا معنی یہ ہوگا انہ ینادى یوم القیامت یا امت ابراہیم یا امت موسیٰ یا امت عیسیٰ یا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر امت کو ہم ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو امت ہے یا امت عیسیٰ یا امت ابراہیم، اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کو پکارا جائے گا یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام کہا گیا ہے. اچھا، مزید اجازت جی. تفسیر الدر المنثور، عبد الرحمن السیوطی کی کتاب، جزء 5 چھاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے، یوم ندعو کل اناس بامامہم. اچھا، یہاں پہ صفحہ نمبر 316، یہاں پہ روایت کیا انس سے، انس ابن مالک سے، صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. انس نے یوم ندعو کل اناس بامامہم قال بنبیہم. اچھا، اور جناب فرمائیے. جناب، لیکن اس میں کوئی شک ہی تو نہیں ہے، سب مسلمان مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیڈر ہیں، اس امت کے امام ہیں. صرف سوال یہ ہے کہ قرآن میں ان کو امام کہا، یہ جملہ آیا ہے نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، اس میں معنی میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ بلا شک بلا ریب وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے رہبر ہیں، وہ تمام ہر اہل خیر کے وہ امام ہیں، سابق ہیں، لیڈر ہیں. جی فرمائیے. کوئی شک نہیں. جی جناب. اچھا، اس میں گزارش کر دوں، مجھے اب تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے، شاید میں غلط نہ کہہ دوں، اس لیے میں دونوں باتیں کہہ دیتا ہوں. مفتی محمد اسحاق صاحب سے یہ سوال جب ہوا تھا، نیٹ پہ موجود ہے، تو میری معلومات میں یادداشت میں انہوں نے شاید یہ جواب دیا تھا کہ اس سے مراد یا تو انہوں نے کہا تھا قرآن یا اعمال نامہ، کوئی دلائل بھی دیے تھے، اب مجھے یاد نہیں آ رہے، اس لیے میں اب آپ کو کیا بیان کروں. آپ نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا فارغ وقت میں. دیکھیں، اقوال تو مختلف ہوں گے، یہ علماء کے اجتہادات ہیں میرے عزیز. اب قرآن میں فلان آیت سے کیا مراد ہے، اگر کوئی حدیث ہے، کوئی نص ہے، تو وہ ثابت کرتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ علماء کے اجتہادات ہوں گے. وہ اگر اجتہاد کے لیے کوئی دلیل ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ صرف ایک فتوے کی حد تک اس کی حقیقت ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. درست، اپنی بات درست ہے، بالکل درست.